جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقه قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ جی تو ہم کر رہے تھے مرکب۔ مرکب وہ یعنی دو یا دو سے زائد الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ الحمدللہ اب تک تو یہ آپ کو ڈیفینیشن ازبر یاد ہو گئی ہوگی۔ مرکب کی دو ٹائپس ہم نے پڑھی، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ مرکب تام جس میں بات مکمل سمجھ آ جائے، اور مرکب ناقص جس میں بات مکمل طور پر سمجھ نہ آئے۔ مرکب تام کی فردہ دو کیٹیگریز تھیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، اور پورا قرآن پاک جو ہے وہ انہی دو جملوں پر مشتمل ہے، یا تو وہ جملہ اسمیہ ہے یا وہ جملہ فعلیہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ رب العالمین کے ہم نے جو ہے وہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ کسی حد تک کرنے کے ہم قابل ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، جملہ فعلیہ بھی ہم نے ٹچ نہیں کیا۔ اس کے بعد ہم مرکب ناقص کی طرف آگے، جس میں ہم نے مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب جاری، مرکب اضافی ہم کر چکے ہیں الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ کریں گے مرکب عطفی۔ ٹھیک ہے، مرکب عطفی کریں گے آج۔ ٹھیک ہے، تو ایسا مرکب جس میں بات نامکمل ہو وہ مرکب ناقص کہلاتا ہے۔ نیک لڑکا مرکب توصیفی کی مثال، یہ کتاب مرکب اشاری کی مثال، گھر میں مرکب جاری کی مثال، اور زید کا گھر مرکب اضافی کی مثال۔ اردو میں اگر آپ کو یاد رکھنا ہو تو آپ دیکھیں کہ جس کے ساتھ موصوف یا صفت یعنی کہ صفت بیان کی گئی ہو، کسی کی اچھائی یا برائی بیان کی گئی ہو اردو میں، تو آپ اس کو پہچان سکتے ہیں کہ مرکب توصیفی ہے۔ اور اگر کسی کے ساتھ یہ یا وہ کا اشارہ لگا ہوا ہو تو مطلب یہ مرکب اشاری ہے۔ اور اسی طرح سے اگر یہ میں سے وغیرہ کے لفظ استعمال ہوئے ہیں تو مرکب جاری۔ اور اگر دو چیزوں کی نسبت ایک دوسرے کے ساتھ شو ہو رہی ہو، تعلق بن رہا ہو، جیسے زید کا گھر، اور زید اور گھر کا پھر تعلق ہے نا آپس میں، تو درمیان میں کاکے کی کا لفظ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، تو یہ مرکب اضافی کی مثال ہو گئی۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے زید اور محمد۔ ٹھیک ہے، زید اور محمد، اور کا لفظ جب آئے گا درمیان میں تو آج ہم وہ پڑھیں گے مرکب عطفی کی پہچان ہے یہ۔ ٹھیک ہے، تو مرکب توصیفی کے دو اجزاء ہم نے پڑھے تھے، موصوف اور صفت۔ مرکب اشاری اس میں اشارہ اور مشار علیہ، مرکب جاری حرف جار اور اس میں مجرور، اور مرکب اضافی میں ہم نے پڑھا تھا اس میں مضاف اور اس میں مضاف علیہ۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے مرکب عطفی۔ اچھا، جب جتنے بھی مرکبات ابھی تک ہم نے چار مرکبات کی ٹائپ پڑھی ان سب میں دو دو اجزاء تھے۔ ٹھیک ہے، مرکب عطفی کے کتنے جز ہیں؟ مرکب عطفی کے تین جز ہیں۔ اس مرکب کے تین جز ہوتے ہیں، یہ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ مرکب دو اسموں، دو فعل یا دو جملوں کو آپس میں ملانے کے کام کرتا ہے، یعنی کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ صرف دو اسماء ہم نے پڑھے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں مرکب جاری جو تھا اس میں حرف اور اسم تھا، حرف جر تھا اور اسم تھا۔ مرکب توصیفی میں دو اسماء تھے، مرکب اشاری میں بھی دو اسماء تھے، پہلا اسم جو تھا وہ اس میں اشارہ تھا، دوسرا مشار علیہ تھی، یعنی کہ دونوں اسم ہی تھے۔ جبکہ جو ہم نے مرکب اضافی پڑھا تو اس میں بھی ہم نے یہی کہا کہ دو اسم چاہیے، اور پہلا اسم جو ہے بغیر تنویر بغیر الف لام کے چاہیے، اور دوسرا اسم جو ہے وہ مجرور چاہیے۔ تو یہ سارے مرکبات جتنے بھی ہم نے پڑھے وہ صرف جوڑنے کے لیے تھے دو دو اسماء کو۔ لیکن آج جو ہم مرکب پڑھنے جا رہے ہیں، ایک تو اس کا ڈفرنس کیا ہے کہ اس کے تین جز ہیں، دوسرا اس کا ڈفرنس کیا ہے، یہ دو اسموں کو بھی جوڑ سکتا ہے، یہ دو فعلوں کو بھی جوڑ سکتا ہے، اور یہ دو جملوں کو بھی جوڑ سکتا ہے۔ جملے مین دیٹ کہ اس میں جملہ فعلیہ بھی آ جائے گا اور جملہ اسمیہ بھی آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ دو مرکبوں کو بھی جوڑ سکتا ہے، یعنی کہ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ دونوں اسم ہوں۔ باقی آگے چل کے میں انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا اور آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اس مرکب کے تیسرے جز کا اعراب پہلے جز کے مطابق ہوگا۔ یہ انشاءاللہ جب ہم لیکچر مکمل کریں گے تو یہ سلائیڈ آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، اور یہ سلائیڈ ہی اہم ہے، اور پورے لیکچر کا یہ جو ہے نا کنکلوژن ہے یہ والی سلائیڈ۔ اچھا، اس مرکب کے تین جز ہوتے ہیں، تین کون کون سے ہوں گے؟ ایک ہوگا پہلے والا جو بھی پارٹ ہوگا، اسم ہو، فعل ہو، مرکب ہو، ٹھیک ہے، وہ جو بھی پارٹ ہو، کیونکہ ہم نے اب یہاں پر بات کی نا کہ وہ اسم بھی ہو سکتے ہیں، وہ فعل بھی ہو سکتے ہیں، وہ مرکب بھی ہو سکتے ہیں، وہ جملے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جو پہلا پارٹ ہوگا وہ ہوگا معطوف علیہ۔ ٹھیک ہے، اور درمیان میں حرف عطف آئے گا۔
जिससे हमें ये पता चलेगा, इस हरफ अतफ की बुनियाद पर हमें पता चलेगा कि ये मुरक्कब अतफी बन रहा है। ठीक है, जिस तरह से हमें हरफे जारा देखकर पता चलता था कि ये मुरक्कब जारी है, तो इसी तरह से ये हरफ अतफ देखकर हमें पता चलेगा कि ये अब मुरक्कब अतफी है। ठीक है, पहले पार्ट को हम कहेंगे मातूफ अलैह, और दरमियान में आएगा यानी कि दूसरा पार्ट होगा हरफ अतफ, और तीसरा पार्ट कहलाएगा मातूफ। ठीक है, पहला मातूफ अलैह और दूसरा पार्ट होगा हरफ अतफ और तीसरा होगा मातूफ। तो इंशाल्लाह अब आगे चलते हैं, तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा एक बार फिर देख लेते हैं। इस मुरक्कब के तीसरे जुज का एराब, यानी कि जो तीसरा जुज है ना मातूफ, इसका एराब आप पहले जुज के मुताबिक करेंगे, यानी कि मातूफ अलई का जो एराब होगा वही इस मातूफ का एराब होगा, सेम उसी पैटर्न पे जिस तरह हमने कहा था कि मुदाफ अलई का जो है वो स्टेटस, यानी कि उसका जो मारिफा या नकीरा होना मुदाफ पे डिपेंड करता है, या फिर इसके इराब के मुताबिक ही हमने इसको पूरे मुरक्कब को हमने इराब दिया था। ठीक है, तो बस उसको हम मिक्स नहीं करते, बस इसको देखें कि मातूफ अलई जो है इसका जो इराब होगा वही इराब मौतूफ का होगा। इंशाल्लाह आगे चलेंगे तो प्रैक्टिस से हमें ये समझ आएगी ये पॉइंट। अच्छा, अब आज जो हमने देखा कि दूसरा हमारा पार्ट था वो हरफ से रिलेटेड था, हरफ अतफ होना चाहिए। इससे पहले हमने अल्हम्दुलिल्लाह हरफ में से हरफ जारा को पढ़ा, और आज हम इंशाल्लाह हरफ अतफ देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं। हरफ क्या होता है, पहले हरफ को देख लेते हैं। हरफ ऐसा कलीमा होता है जो बामाना तो होता है लेकिन अकेले कोई माना नहीं रखता, जब तक किसी इसम या फेल के साथ जुड़कर ना आए इसका मतलब समझ नहीं आता। ठीक है, हरूफ इसम और फेल के साथ जुड़कर रब्त कायम करते हैं, यानी कि ये दोनों को मिलाने का काम करते हैं, चाहे वो अस्मा हो चाहे वो अफाल हो, उनको मिलाने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर इसी लाइन में देख लें कि हरूफ इसम और फेल, अब ये जो और है ये आपके पास हरफ है, हमें उर्दू में भी पता है कि ये हरफ है, ये अपना कोई माना नहीं रखता बल्कि इन दोनों को मिलाने का काम कर रहा है। ये का के की भी हमें जो है वो हरफ के मानों में नजर आता है। ठीक है, तो तमाम हरूफ जो है वो मबनी होते हैं। मबनी अल्हम्दुलिल्लाह अब सबको बड़े अच्छे से अंदाजा है कि मबनी वो होते हैं जो इसम बज़ाहिर देखने में अपनी हालत तब्दील नहीं करते, यानी कि वो हमें हर हाल में ही वैसे ही लिखे हुए नजर आते हैं। जैसे हमने पढ़ा मिन, फी, अला, इला, तो ये सब हरूफ यानी कि हरफ जारा जितने भी हमने पढ़े तो आपने देखा उनकी हरकत चेंज नहीं होती, वो एज इट इज रहते हैं। ठीक है, तो ये तमाम हरूफ क्या होते हैं, मबनी होते हैं। जो हरफ जारा अब हमने पढ़े वो भी मबनी थे, जो हरफ अतफ पढ़ने जा रहे हैं वो भी मबनी होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब दो तरह के हरूफ हमने देखे थे उस दिन भी जब हरफ जारा हमने देखा था। एक था हरफ आमिला। ठीक है, आमिला मीन जो अमल करता है, अमल से निकला है आमिला। ठीक है, जो अमल करता है। और हरूफे गैर आमिला जो अमल नहीं करते। ठीक है, अमल से मुराद क्या है, ऐसे हरूफ जो अपने बाद आने वाले इसम या फेल पर असर अंदाज हों हरूफ आमिला कहलाते हैं। जैसे हमने हरफ जारा को पढ़ा था, हरफ जारा जब आ जाता है तो अपने से आगे आने वाले इसम को वो क्या कर देता था, मजरूर कर देता था, यानी कि अपने से आगे आने वाले इसम पर असर डालता था, तो वो आमिला हरूफ में आया था। ठीक है, हरूफ जारा हमने पढ़ा, हरफ जर के बाद जो इसम आ रहा था हमने कहा कि वो मजरूर होगा हमेशा। वो मजरूर क्यों हुआ, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि इसम इन एक्चुअल अपनी बुनियादी हालत में मरफू होता है, यानी कि पेश के साथ होता है इन एक्चुअल, और वो मंसूब या मजरूर किसी वजह से होता है। तो ये मजरूर किस वजह से हुआ था, हरफ जारा आ जाने की वजह से, यानी कि हरफ जारा आया तो उसने अपने आगे आने वाले इसम को मजरूर कर दिया, तो यानी कि उसने हरफ जारा ने अपना अमल किया आगे। ठीक है, तो ये फिर हरफ जारा जो है ये आमिला की कैटेगरी में आएगा। तो गैर आमिला क्यों कौन से होते हैं, ऐसे हरूफ जो अपने बाद में आने वाले इसम या फेल पर असरअंदाज ना हो, गैर आमिला हरूफ कहलाते हैं। आज इंशाल्लाह जो हम पढ़ेंगे हरूफ अतफ, तो वो आगे अपने किसी भी फेल या इसम पर कोई असर नहीं डालते, यानी कि जाहिरी तब्दीली कोई भी नहीं लेकर आते। तो आज हम इंशाल्लाह इसके बारे में देख रहे हैं कि ये गैर आमिल है। अब देखिए हरूफ में से हमने दो हरूफ पढ़ लिए अल्हम्दुलिल्लाह, एक हरफ जारा और दूसरा जो है वो हमने हरूफ अतफ। ठीक है, तो हरूफ अतफ जो है वो गैर आमिला में आएंगे, यानी कि ये आगे कोई भी अमल नहीं करेगा, इसकी वजह से इस हरफ के आ जाने की वजह से आगे कोई भी जाहिरी तब्दीली नहीं आएगी। जबकि हरफ जारा के बाद आगे आने वाला इसम जो था वो मजरूर होता है हमेशा। ठीक है,
تو آگے چلے جاتے ہیں، حروف عطف کون کون سے ہیں؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ حروف جارہ جو تھے وہ ہم نے دیکھے، آج ہم دیکھ رہے ہیں حروف عطف. واؤ، ٹھیک ہے، واؤ کے اوپر زبر واؤ. اور یہ الحمدللہ یہ بہت بار قرآن پاک میں آیا، اور زیادہ بار جب یہ آیا ہے تو یہ حرف عطف کے طور پر آیا ہے. ٹھیک ہے، جس کو جیسے اکثر بہنوں نے جو ہے وہ حرف جارہ کے طور پر بھی پہلے پہلے اس کو مارک کیا تھا، لیکن پھر سمجھ آ گئی کہ حرف جارہ وہ والا واؤ ہوگا جو قسم کے لیے استعمال ہوگا، اور جو اور کے معنوں میں استعمال ہوگا وہ حرف عطف کہلائے گا. اور یہ بہت بار قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، بہت مثالیں اس کی آپ کو ملنے والی ہیں. ٹھیک ہے، واؤ کے اوپر زبر واؤ، اور اس کا مطلب ہوگا اور، یہ حرف عطف کے طور پر آئے گا. ٹھیک ہے، فا، فا بھی حرف عطف کے طور پر آئے گا، اور یہ اس کا مطلب ہوتا ہے پھر. ثم، ثم بھی حرف عطف کے طور پر آئے گا، اس کا بھی مطلب ہوتا ہے پھر. یعنی کہ یہ دونوں آپ کو میں آگے جا کے ڈسکس کرتی ہوں کہ یہ دونوں جو ہیں وہ ایک ہی مطلب رکھتے ہیں، لیکن اس میں فرق کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ آگے جا کر دیکھتے ہیں. او، او کا مطلب یا. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یا یہ لے لو یا وہ لے لو، تو یہ اس کے لیے پھر او کا لفظ استعمال ہوگا، یعنی کہ عربک میں او کا لفظ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب بھی یا، ام کا مطلب بھی یا، دونوں کا مطلب سے ہیں. اب یہاں دیکھیں کہ دو پھر والے لفظ آگے، حرف آگے، اور دو جو ہے وہ یا والے آگے. انشاءاللہ میں آگے جا کے نا اگلی سلائیڈ میں اس کو آپ کو اس کا فرق بتاتی ہوں. اچھا، لاکن آ گیا اگلا حرف. لاکن جو ہے وہ لیکن سے ہے، یعنی کہ لاکن آپ ترجمہ دیکھیں، لاکن اور لیکن دونوں آپ اس طرح سے آسانی سے یاد کر سکتی ہیں. بل، بلکہ. ٹھیک ہے، لا، نہیں. حتی، حتی بھی حرف عطف ہے، لیکن قرآن پاک میں حتی جو ہے ایز اے حرف عطف نہیں استعمال ہوا. یہ قرآن پاک میں حرف جارہ کے طور پر حتی استعمال ہوا ہے، اور ایک اور ہے جو انشاءاللہ ہم آگے نیکسٹ ابھی پڑھیں گے. تو حرف عطف کے طور پر حتی قرآن پاک میں استعمال نہیں ہوا. احادیث میں آپ کو مل سکتا ہے، اور یہ آپ کو جو ہے وہ عربک بول چال میں بھی مل سکتا ہے، لیکن قرآن پاک میں حتی حرف عطف کے طور پر استعمال نہیں ہوا. ٹھیک ہے، حتی ہوتا ہے حرف عطف، لیکن یہ قرآن پاک میں استعمال نہیں ہوا، اس لیے میں نے یہاں کو اس کو مینشن کیا ہوا ہے، تو آپ نے بھی اس کو یاد رکھنا ہے. یعنی کہ قرآن پاک میں جو آپ نے ڈھونڈنے وہ واؤ، فا، ثم، او، ام، لیکن، بل اور لا. ان میں سے سب سے زیادہ آپ کو واؤ ملے گا، پھر اس کے بعد سما ملے گا، اور پھر سوری اس کے بعد پھر فا ملے گا، اور پھر سما ملے گا. یہ زیادہ تین آپ کو یہ والے ملتے ہیں، اور یہ بھی ملیں گے، لیکن یہ اتنے زیادہ نہیں ملیں گے، یہ کم کم ملیں گے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں. اور اس لا پہ ابھی آپ نے فوکس نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اس لا پر ابھی آپ نے فوکس نہیں کرنا، یہ انشاءاللہ میں فردر آن کسی لیکچر میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے، اچھا واؤ تو ہو گیا، الگ سے ہی ہے، اس کا تو کوئی ڈفرنس نہیں ہے کسی کے ساتھ، کوئی کمپیریزن نہیں ہے. وہ جارہ کے ساتھ تھا، وہ الحمدللہ ہمیں کلیئر ہے کہ جب بھی واؤ قسمیہ معنوں میں استعمال ہوگا تو وہ واؤ جارہ کا ہوگا، اور آگے آنے والے اسم کو اس نے مجرور کیا ہوگا. اور جب ایز اے حرف عطف آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا اور یہ جو ہے وہ آگے اپنے آنے والے اسم یا فعل پر کوئی بھی اثر نہیں ڈالے گا، یعنی کہ اس کی وجہ سے آگے کوئی بھی تبدیلی واقعہ نظر نہیں آئے گی ہمیں. ٹھیک ہے، اور یہ زیادہ تر قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. اچھا، فا اور سما کا کیا ڈفرنس ہے؟ فا اور سما دونوں مطلب پھر. ٹھیک ہے، اور فا جو ہے یہ اب آپ جو ہے نا وہ اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر آ جائیں. ٹھیک ہے، سوری، چلیں پہلے یہاں سے ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر وہ تھوڑا سا ربط خراب ہو جائے گا. اچھا، یہاں پر فا جو ہے یہ پھر، سما بھی پھر، اور فا جو ہے مطلب کام ابھی ہوا. ٹھیک ہے، ساتھ ہی دوسرا کام ہو گیا، تو پھر اس وقت آ جائے گا یہ، یعنی کہ درمیان میں کوئی بھی گیپ نہ آئے تو فا استعمال ہوگا. اگر درمیان میں کچھ عرصے کا گیپ یا کچھ منٹوں کا گیپ ہوگا تو سما آئے گا. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. بل اور لکن جو ہے یہ تو جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ بل جو ہے وہ بل کے، لکن جو ہے وہ لیکن سے ہے. اور او جو ہے یہ یا اور ام بھی یا. او ہوگا کہ جب آپ نے صرف کہنا ہو کہ یا یہ کام کر لو یا وہ کام کر لو، یعنی کہ اس میں آپ کو چوائس نہیں ہے، بس آپ نے ایک کام کرنا ہے، یا یہ. ٹھیک ہے، تو او آ جائے گا. ام کب آئے گا؟ ام یہ ہوگا کہ جب آپ کو سوال پوچھا جائے گا کیا آپ کو یہ پسند ہے یا آپ کو یہ پسند ہے، یعنی کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ کو ریڈ کلر پسند ہے یا آپ کو یلو کلر پسند ہے، تو جب سوال کے طور پر یہ آئے گا تو یہ ام آئے گا. اور اگر ویسے پوچھا جائے، کوئی بات کہی جائے آپ سے کہ یہ ہو یا یہ ہو، تو پھر آپ نے او کا ورڈ استعمال ہونا.
इंशाल्लाह ये प्रैक्टिस में आपको समझ आएगी, आगे हम प्रैक्टिस करते हैं तो फिर हमें समझ आएगी। अच्छा, सबसे पहला पार्ट मातूफ अलैह, दूसरा दरमियान में हरफ अतफ, इन हरूफ अतफ में से कोई हरफ अतफ यहाँ दरमियान में आ जाएगा सेकंड नंबर पे, और बाद में आगे आने वाले पार्ट को हम मातूफ कहेंगे। अब मातूफ अलैह और मातूफ क्या क्या होंगे वो इंशाल्लाह हम आगे जाकर देखते हैं। अच्छा, अभी जैसे हमने बात की कि हरफ जो होता है ये अपना माना तो रखता है, लेकिन ये किसी हरू अस्मा को या अफाल को जोड़ने के काम आता है। ठीक है, तो इस पजल से देखें कि ये पहला वाला मातूफ अलैहि पार्ट था, दूसरा जो था वो हरफ अतफ था, तीसरा पार्ट जो था वो मातूफ था। तो ये क्या करेगा, दरमियान में ये हरफ अतफ ने इसको चेन बना दी, इसको इसके साथ जोड़ दिया और इसने इसको इसके साथ जोड़ दिया, यानी कि ये देखें ये मातूफ अलैहि, हरफ अतफ और मातूफ, यानी कि ये एक पार्ट बना देंगे। अब ये हो सकता है ये इसम हो और ये भी इसम हो, ठीक है, और दरमियान में ये हरफ हो। अब ये इसम इस इसम से कैसे मिलेगा, इस हरफ अतफ की वजह से, यानी कि इस पूरे पार्ट को हम एक चीज बनाएंगे जुमले में, इस पूरे पार्ट को हम क्या बनाएंगे, एक चीज बनाएंगे। ये इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते हैं तो फिर हमें समझ आएगी। यानी कि ये हरफ अतफ जो है ये जोड़ने का काम करता है, यानी कि अपने से पहले आने वाले पार्ट को और अपने से बाद में आने वाले पार्ट को जोड़ने का काम करता है हरफ अतफ। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं, इस स्लाइड को जरा गौर से आप लोगों ने देखना है कि हरफ अतफ अब दरमियान में आएगा। ठीक है, इधर जो है वो इसम भी हो सकता है, अगर इधर इसम होगा तो मातूफ भी इसम होगा, यानी कि अगर मातूफ अलैहि इसम है ना, पहला वाला इसम है तो दूसरा भी इसम का होना जरूरी है। अगर पहले वाला फेल है तो दूसरे पार्ट का भी, यानी कि जो मातूफ है वो भी फेल का होना जरूरी है। दरमियान में तो कोई हरफ ही होगा ना, हरफ अतफ में से ही होगा। और अगर इधर इस तरफ मुरक्कब है कोई, तो इस तरफ भी मुरक्कब का होना जरूरी है, यानी कि मातूफ अलैहि अगर मुरक्कब है तो मातूफ का भी मुरक्कब होना जरूरी है। अगर मातूफ जो है वो जुमला है, यानी कि मातूफ अलैहि अगर जुमला है तो मातूफ का भी जुमला होना जरूरी है। बस इस चीज को आपने फोकस करना है कि अगर इस तरफ मुफरद इसम है, यानी कि एक इसम है, तो इस तरफ भी एक इसम का होना जरूरी है। अगर इस तरफ कोई मुरक्कब है तो इस तरफ भी मुरक्कब का होना जरूरी है, यानी कि मातूफ अलैहि जो है वो मातूफ के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर इस तरफ मुरक्कब है, मातूफ मुरक्कब है, तो मातूफ अलैहि भी मुरक्कब ही होगा। ये इसकी पहचान है, और दरमियान में हरफ अतफ में से कोई चीज आई हुई होगी। ठीक है, अच्छा, फिर इसका है कि एराब कैसे देखेंगे। अब मातूफ अलैहि जैसे हमने कहा कि इधर इसम होगा, मातूफ अलैहि अगर इसम होगा तो मातूफ भी इसम का होना जरूरी है। ठीक है, अब वो इसम में मारिफा नकीरा ये मैटर नहीं करता, वाहिद मोनस मुज़क्कर ये वाली चीजें मैटर नहीं करती, सिर्फ इसम का होना जरूरी है। ठीक है, इसी तरह फेल में भी ये चीज, इसी तरह मुरक्कब में भी ये चीज, ये जरूरी नहीं कि मुरक्कब एक जैसे हों या कैसा, मतलब मुरक्कब का होना जरूरी है। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम ये देखेंगे कि मातूफ अलैहि अगर रफा हालत में है तो मातूफ भी रफा हालत में होगा, और अगर मातूफ अलैहि नसब हालत में है तो मातूफ भी नसब हालत में होगा, यानी कि इनमें बराबरी होनी चाहिए, इनके एराब में भी बराबरी होनी चाहिए और इनके इसम या फेल या मुरक्कब या जुमला होने में भी इनकी बराबरी होनी चाहिए। बाकी वो मुजक्कर मोनस वाला मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया, और वो होना नहीं चाहिए, होना चाहिए या नहीं चाहिए उसको आपने नहीं देखना, आपने इन दो चीजों को फोकस करना है, एक इसका एराब और दूसरा आपने इधर ये कि इधर अगर मुफरद इसम है तो इधर भी मुफरद इसम होना चाहिए, और इधर अगर फेल है तो इधर भी फेल होना चाहिए, इधर अगर मुरक्कब है तो इधर भी मुरक्कब होना चाहिए, इधर अगर जुमला है तो इधर भी जुमला होना चाहिए। बस इन दो चीजों को आपने फोकस करना है। उम्मीद करती हूँ कि बात समझ आ गई होगी। आगे हम चलते हैं, मोहम्मद और आमिर मोमिना आए। ठीक है, ये दो लोग हैं, दो बच्चे हैं जो आए, किसी क्लास में आए, किसी घर में आए, किसी कमरे में आए। ठीक है, मोहम्मद और मोमिना आए। अब यहाँ पर मोहम्मद जो है, मोहम्मद और मोमिना एक साथ आए हैं। ठीक है, जब एक साथ आएंगे ना तो वाव का लफ्ज इस्तेमाल होगा। इसका मतलब क्या है, और मोहम्मद और मोमिना आए। ठीक है, तो अब मोहम्मद और के लिए हम कौन सा अरेबिक में टर्म हरफियत यूज करेंगे, और के लिए वाव का लफ्ज इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो कुरान पाक में बहुत बार आता है। मोहम्मद क्या कहलाएगा, मोहम्मद कहलाएगा मातूफ अलैहि, और मोमिना क्या कहलाएगी यहाँ पर, मातूफ। और ये क्या है, हरफ अतफ। तीन पार्ट हमारे पास हो गए, मातूफ अलैहि, हरफ अतफ और मातूफ। ठीक है, तो मातूफ अलैहि जो है ये इसम है, यानी कि किसी का नाम है, तो आगे भी मातूफ भी देखे इसम आ रहा है। अब ये मैंने पहले भी आपको कहा कि ये नहीं आपने देखना कि वो इसम मुजक्कर है, मोनस है, वाहिद है, जमा, ये चीज आपने देखनी ही नहीं है।
اس پہ آپ نے فوکس ہی نہیں کرنا. آپ نے فوکس صرف اس چیز پہ کرنا ہے کہ اگر معطوف علیہ اسم ہے تو معطوف بھی اسم ہونا چاہیے. وہ جو جس بھی حال میں ہے وہ میٹر نہیں کرتا. ٹھیک ہے. محمد اور مومنہ آئے. محمد معطوف علیہ اور جو ہے وہ حرف عطف, اور مومنہ جو ہے یہ ہمارے پاس معطوف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آگے ہم قرآن پاک سے اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں. جیسے یہ الشمس والقمر. اب الشمس دیکھیں, الشمس بھی اسم ہے, القمر بھی اسم ہے. دو اسما کے درمیان ایک حرف آ گیا جو ہے واو, اور اس کا مطلب ہے اور یہاں پر یہ حرف عطف ہے. الشمس دیکھیں پیش کی حالت میں, یعنی کہ آپ کو رفع حالت میں نظر آ رہا ہے, اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا نا کہ معطوف علیہ کا اعراب جو ہے وہ معطوف کو ہی فالو کرے, یعنی کہ ایک دوسرے کو فالو کریں گے یہ اعراباً. الشمس اگر مرفوع ہے تو معطوف بھی مرفوع آپ کو نظر آئے گا القمر. ٹھیک ہے. تو امید کرتی ہوں کہ یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ. تو آگے چلتے ہیں. اچھا یہاں پر اب اگر ہم نے یہ کہنا ہو, اب وہاں پر وہ بات تھی کہ محمد اور مومنہ دونوں ایک ساتھ آئے. ٹھیک ہے. ایک ساتھ ہے, اس میں پتہ نہیں چلا کون پہلے آیا کون بعد میں, وہ ایک ساتھ انٹر ہوئے. اب یہاں پر یہ ہوگا کہ محمد آیا پھر مومنہ آئی. اب آئے ایک ساتھ ہی ہیں لیکن تھوڑا سا یعنی کہ کچھ سیکنڈز کا وقفہ آ گیا. سیکنڈ سے مراد یہ کہ اسی وقت, لیکن یہ پتا چل گیا کہ پہلے محمد انٹر ہوا ہے اور اس کے بعد مومنہ انٹر ہوئی ہے. اب اگر یہ بات ہمیں معلوم ہو جائے کہ پہلے کیا ہوا تھا کام اور پھر دوسرے نمبر پہ کیا کام ہوا, تو اس کے لیے پھر ہم حرف عطف فا لگائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے لیے پھر حرف عطف فا لگائیں گے. واؤ کب لگائیں گے؟ جب ہمیں یہ نہ پتا چلے کہ پہلے کون سا کام ہوا تھا, بس یہ پتا چلے کہ دونوں کام ہوئے تھے, دونوں کام ہوئے تھے یا دو لوگ انٹر ہوئے تھے یا جو بھی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہے کہ پہلے کام کا ہمیں پتا چل گیا کہ پہلے جو ہے وہ محمد آیا اور اس کے بعد مومنہ آئی. گیپ نہیں تھا کوئی بھی, یہ نہیں تھا کہ 5 منٹ کے بعد آئی یا 10 منٹ کے بعد آئی, اسی وقت آئی ہے. لیکن ہمیں یہ پتا چل گیا کہ پہلے انٹر جو ہے وہ محمد ہوا ہے اور اس کے بعد مومنہ انٹر ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا یعنی کہ کچھ سیکنڈز کا پاس, اور اس کے بعد پھر کیا اس کے لیے ورڈ استعمال کریں گے فا. ٹھیک ہے. پھر اور اگر ہمیں یہ پتا چلے کہ محمد آیا پھر کچھ دیر کے بعد مومنہ آئی, اب کچھ تھوڑا سا بریک آ گئی درمیان میں, کچھ تھوڑا سا گیپ آ گیا, تو اس کے لیے جو پھر ٹرم یوز ہوتی ہے وہ سما استعمال ہوتی ہے. تو دیکھیے ان حروف کو سمجھ لینے کے بعد جب آپ قرآن پاک کا ترجمہ کریں گی تو آپ کو سمجھ آئے گی کون سی بات کے بعد کون سا کام اسی وقت ہوا تھا اور کون سے کام کے بعد کوئی کام جو ہے وہ تھوڑی سی توقف کے بعد یعنی تھوڑی سی بریک کے بعد ہوا تھا. تو انشاءاللہ جب ہم پریکٹس کریں گے تو آپ کو اور زیادہ سمجھ آئے گی, اور ترجمہ کرنے میں انشاءاللہ مجھے امید کرتی ہوں کہ بہت مزہ آئے گا. مجھے تو آتا ہے, کیونکہ دیکھیں جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ کام دونوں ایک ساتھ ہوئے تھے یا تھوڑے سے بریک کے بعد ہوئے تھے یا مطلب تھوڑے سے اور گیپ کے بعد ہوئے تھے, تو آپ پھر اس کو انجوائے کرتے ہیں کہ یہ سینیریو آپ کے پاس سامنے آ جاتا ہے کہ کس طرح سے بات ہوئی تھی یہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پر فا کو یاد رکھنا ہے کہ کام اسی وقت ہوگا, لیکن صرف اتنا پتا چل جائے گا کہ پہلے کام کون سا ہوا بعد میں کون سا ہوا. اور سما میں کیا ہوگا کہ کام تھوڑے سے بریک کے بعد ہوگا, یعنی کہ تھوڑے سے گیپ کے بعد ہوگا, تو پھر یہ سما کا ورڈ آئے گا, اور ترجمہ دونوں کا پھر کے حساب سے ہی آئے گا. اچھا یہاں پر آؤ آ جاتا ہے. آؤ, اب جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ آپ کو 3 یہاں پر دیکھیں آئس کریم نظر آ رہی ہیں, ایک ونیلا, ایک اسٹرابری اور ایک چاکلیٹ. آپ سے میں پوچھوں کہ آپ کو کون سی آئس کریم جو ہے وہ کھانی ہے, آپ نے یہ آئس کریم کھانی ہے, یہ کھانی ہے یا یہ کھانی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس کے لیے آؤ کا ورڈ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. آؤ کا ورڈ استعمال کریں گے. میں آپ کو 3 میں سے ایک آپشن دوں کہ آپ نے ان تینوں میں سے ایک جو ہے وہ چوز کرنی ہے, تو آپ آؤ کا لفظ استعمال کریں گے. لیکن اگر آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ کو ونیلا آئس کریم پسند ہے, کیا آپ کو اسٹرابری آئس کریم پسند ہے, کیا آپ کو چاکلیٹ آئس کریم پسند ہے, تو اس کے لیے پھر آپ ٹرم یوز کریں گی آم. ٹھیک ہے. جب سوال دیا جائے اور ساتھ میں چوائس آ جائے تو آپ کو ام کا ورڈ یوز کرنا ہے, لیکن جب صرف سوال کے بغیر ویسی چوائس دے دی جائے کہ آپ یہ 3 چوائسیز ہیں آپ کے پاس, ان میں سے ایک آپ کر لیں, تو پھر اس کے وقت آپ کو آؤ کا ٹرم آپ کو ملے گی عربک میں اور قرآن پاک میں. جیسے یہ دیکھیں من سیامن, من حرف جر ہے, سیامن جو ہے وہ آگے اس کا مجرور اسم, تو یہ مرکب جاری بن گیا. ٹھیک ہے. واؤ اب یا واؤ نہیں آیا, یہاں پر آؤ آیا ہے, آؤ کا لفظ آیا ہے. آؤ مین کہ یہ جو ہے آپ کے پاس حرف عطف آ گیا, یعنی کہ اس میں سیامن جو ہے نا, اکیلا سیامن, اب پورا مرکب جاری نہیں, اکیلا سیامن جو ہے یہ معطوف علیہ, اور صدقاتن معطوف, یعنی کہ یہ بھی اسم تھا, یہ بھی اسم ہے, اور آگے آنے والا بھی اسم ہے. تینوں اسما کے درمیان یہ 2 معطوفان آ رہے ہیں, 2 حرف عطف آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. آؤ حرف عطف,
اور صدقاتین معطوف اول، اور او حرف عطف اور نسوکن معطوف ثانی، یعنی کہ دو نمبر معطوف. ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا ہوگا کہ اب آپ یہاں سے پہلے ترجمہ دیکھیں، پہلے اس کو سمجھیں، پھر اس کو میں بات آگے ساری سمجھاتی ہوں. سیامن جو ہے یہ ہوتا ہے روزے. ٹھیک ہے. سیامن کیا ہوتا ہے؟ روزے. اور صدقاتین کے صدقہ، نسکن قربانی. اب یہ وہ والی بات ہے کہ یہ قرآن پاک میں جو پیچھے آیت کا جو مفہوم اگر آپ دیکھیں نا، اس کو آیت نمبر بھی یہاں مینشن ہے تو آپ دیکھ لیجیے گا بعد میں، کہ جب کوئی حج کے لیے عمرہ کے لیے جاتا ہے تو اس نے پہلے جو ہے نا وہ قربانی، سوری حج کے لیے تو پہلے اس نے قربانی کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس نے بال جو ہے وہ منڈوانے ہوتے ہیں، یعنی کہ سر بعد میں منڈوانا ہوتا ہے. تو اگر کوئی کسی وجہ سے غلطی سے یا کسی وجہ سے وہ اگر پہلے کاٹ لیتا ہے اپنے بال، اور قربانی جو ہے وہ اس کی بعد میں ہوتی ہے، تو وہاں پر یہ حکم آیا تھا کہ وہ یا تو پھر وہ روزے رکھے، یا پھر وہ صدقہ کرے، یا پھر وہ قربانی کرے. تو یہ دیکھیں تین تین کام ہے، تینوں میں سے ایک سلیکٹ کرنا ہے، مطلب کرنا ہے تینوں میں سے ایک ہی آپ کو پڑے گا. یعنی کہ یہ چھوٹ نہیں ہے کہ آپ نہ کریں، کرنا ہے لیکن تینوں میں سے ایک. ٹھیک ہے. آپ کے پاس چوائس کیا ہے کہ آپ نے تینوں میں سے ایک. اب اس میں کوئی سوال نہیں ہے کہ کوئی سوال یا انداز ہو، بس اس میں یہ ہے کہ آپ نے ان تینوں میں سے ایک کو چوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پھر آؤ کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. اب یہاں پر کریں گے کیا؟ ہم نے پڑھا تھا نا کہ معطوف علیہ جو ہے اگر اسم ہے تو معطوف بھی اسم ہوگا. تو سیامن اسم، اور صدقاتین اسم، اور نسکین اسم. تو یہ تینوں جو ہے معطوفان جو ہے، یعنی کہ معطوف علیہ اپنے معطوف اول اور معطوف ثانی کے ساتھ مل کر مرکب عطفی بن گیا. ٹھیک ہے. یہ درمیان میں یہ جو حرف عطف ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ مرکب عطفی ہے. اب یہ دو بھی ہو سکتے تھے، یہ تین بھی ہو سکتے ہیں، یہ چار بھی ہو سکتے ہیں، یہ چار سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مرکب عطفی جو ہے یہ پورے کا پورا حرف جر من کے لیے مجرور ہو گیا، اور پھر من حرف جارہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ پورا مرکب جاری بن گیا. یعنی کہ آج تک ہم نے جو مرکب جاری پڑھا تھا وہ صرف ایک آگے اسم پڑھا تھا. ٹھیک ہے. آگے ایک اسم پڑھا تھا. آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ اسم کے بعد ہم نے آئی تھنک وہ بھی پڑھا تھا، مرکب بھی پڑھا تھا، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مرکب بھی ہو سکتا ہے، وہ آگے سے بہت زیادہ لمبا کوئی پارٹ بھی ہو سکتا ہے. یہ مرکب عطفی جو ہے یہ من جارہ کے لیے مجرور ہو سکتا ہے. کیسے؟ کہ من حرف عطف حرف جارہ رہ گیا، اور آگے یہ جو مرکب عطفی پورا بن رہا ہے یہ من جارہ کے لیے مجرور ہو کر مرکب جاری بن گیا. تو پھر یہ جملے میں جو بھی بنے گا، یعنی کہ خبر کے متعلق، جیسے ہم نے جملہ اس میں ہمیں پڑھا ہے کہ یہ خبر کے متعلق بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ترکیب کریں گے قرآن پاک سے تو پھر سمجھ آئے گی. تو اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں، اب ٹائم کم رہ گیا، ذرا جلدی جلدی تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر دیکھیں کہ حرف عطف درمیان میں، اب یہاں پر پہلے ہم نے پڑھی تھی ایک چین، یعنی کہ صرف ایک ہک تھی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جملہ بھی آ سکتا ہے، وہ مرکب بھی آ سکتا ہے، یعنی کہ ہک بڑھ گئی ہے، ایک سے مطلب پوری چین ہو سکتی ہے. یہ چین بنانے کے لیے درمیان میں حرف عطف آتا ہے. اس طرف بھی اور اس طرف بھی جو ہے نا ڈفرینٹ چیزیں ہو سکتی ہیں. ادھر اسم ہو سکتا ہے، ادھر بھی اسم ہو سکتا ہے، ادھر مرکب ہو سکتا ہے تو اس طرف بھی مرکب ہو سکتا ہے، ادھر اگر جملہ آئے گا تو ادھر بھی جملہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں رب المشرقین و رب المغربین. رب المشرقین جو مرکب اضافی آپ الحمدللہ پہچان سکتی ہیں. اب درمیان میں جو حرف عطف آ گیا واو، اور اس طرف رب المغربین کی طرف بھی مرکب اضافی آ گیا، یعنی کہ اس طرف معطوف علیہ اگر مرکب تھا تو معطوف بھی مرکب، اور درمیان میں حرف عطف، تو یہ مرکب عطفی بن گیا. یہ پورا پارٹ جو ہے یہ مرکب عطفی بن گیا. تو ترجمہ کیا کریں؟ مشرقین، آپ امید کرتی ہوں کہ آپ پہچان گئی ہوں گی سیگا کہ یہ دو کے لیے ڈیول کے لیے استعمال ہوئے ہے. مشرقین اگر کینا ہوتا تو جمع کا سیگا ہوتا، یعنی کہ کاف کے نیچے زیر اور ادھر اوپر زبر ہوتی تو یہ جمع کا سیگا ہوتا. اب کئینی ہے، کئینی. ٹھیک ہے. اور یہاں پر کئینی کیوں آیا ہے؟ کیونکہ ربو جو ہے وہ مضاف تھا اور مشرقین مضاف علیہ، اور یہ مجرور ہونا تھا، مجرور میں مثنیٰ اسی شکل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب. ٹھیک ہے. تو یہاں سے یہ بات اس طرح سے آپ کر سکتی ہیں. اچھا، اس کے بعد یہاں پر اگرچہ ہم نے فعل ابھی نہیں پڑھا ہوا لیکن چلے مثال بس دیکھ لیتے ہیں. آمنو یہ بھی فعل ہے، کفرو بھی فعل ہے. آمنو، کفرو، ارادو، کفرن، یہ سب یہ جو ہے نا وہ اسی طرح سے افعال میں آتے ہیں، اور درمیان میں ان کے ورڈ آ گیا سما. ٹھیک ہے. آمن اب مطوف علیہ بنا دیں گے، اور کافر کو مطوف اول، مطوف ثانی، مطوف یعنی کہ 1 2 3 اس طرح سے کر کے آپ نے بنا دینا ہے، اور یہ سارا مرکب عطفی بن رہا ہے. اور ترجمہ اگر دیکھیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ایمان لائے. اب ثم کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ پاز کے بعد، کچھ بریک کے بعد
پہلے وہ ایمان لائے، ایسا نہیں کہ وہ ایمان لائے اور اسی وقت وہ کافر ہو گئے، نہیں، بلکہ وہ ایمان لائے پھر کچھ عرصے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد، کچھ ٹائم پیریڈ کے بعد انہوں نے کفر کیا، پھر وہ ایمان لائے، یعنی کہ پھر دوبارہ وہ بدل گئے اور پھر ایمان لے آئے، اور پھر کچھ ٹائم کے بعد انہوں نے پھر کفر کر لیا. تو اس لیے یہاں پر ورڈ پھر آیا ہے کہ بریک تھی درمیان میں، تھوڑا سا گیپ تھا، ٹھیک ہے، تھوڑا مطلب کچھ گیپ تھا درمیان میں، کچھ عرصے کا، وہ عرصہ زیادہ یا کم ہو سکتا ہے، اس میں کوئی میٹر نہیں کرتا، اور پھر وہ بڑھتے گئے کفر میں، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ یہ سارے سما کا یہاں پر لانے کے لیے بس یہ اگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی فیل والی، تو بس اس کو ابھی آپ نے اتنا زیادہ فوکس نہیں کرنا، بس سما کو فوکس کرنا ہے. فیل کیا ہے کیا نہیں وہ ہم انشاءاللہ آگے جب پڑھیں گے تو پھر دیکھیں گے. اچھا یہاں پر دیکھیں مرکب عطفی مبتدا بن کر بھی آ سکتا ہے. اب ہم نے پڑھا تھا نا کہ مرکب اضافی بھی مبتدا بن کر آ سکتا ہے، مرکب توصیفی بھی مبتدا بن کر آ سکتا ہے، جبکہ ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب جاری ہے وہ مبتدا بن کر نہیں آ سکتا. تو اب دیکھ رہے ہیں آج کے مرکب عطفی جو ہے یہ بھی مبتدا بن کر آ سکتا ہے اور خبر بھی بن کر آ سکتا ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے، دونوں جو ہے وہ مبتدا اور خبر بن کر آ سکتے ہیں. لیکن ہم نے یہ بھی پڑھا تھا نا کہ مبتدا ہونے کے لیے بھی مرفوع ہونا ضروری ہے اور خبر ہونے کے لیے بھی مرفوع ہونا ضروری ہے. تو یہ اشور ضرور کریں گے کہ جو مرکب بن رہا ہے وہ ہمارے پاس اعرابی حالت اس کی مرفوع ہی ہو، ٹھیک ہے. اگر وہ منصوب یا مجرور ہوگا پھر ہم اس کو مبتدا اور خبر نہیں بنائیں گے. امید کرتی ہوں یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. جیسے یہاں مثال سے دیکھ لیتے ہیں السماوات والارض، السماوات، اب یہ بھی اسم ہے، الف لام لگا ہوا ہے، الف لام ادھر لگا ہوا ہے، یہ بھی اسم ہے، دو اسماء کے درمیان حرف عطف آ گیا، ٹھیک ہے. السماوات آتو، آتو سے پہچان رہی ہے نا آپ کے جمع کا صیغہ ہے اور یہ مرفوع حالت ہے اس کی. تو معطوف علیہ اگر مرفوع ہے تو معطوف بھی مرفوع نظر آ رہا ہے آپ کو. السماواتی، اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب جمع یہ مونس کی جب جمع آتی ہے تو وہ آتا کبھی بھی نہیں آئے گا، یعنی کہ زبر حالت میں، منصوب حالت میں بھی یہ مجرور حالت کی طرح ہی نظر آتا ہے ہمیں. تو یہ اس کی منصوب حالت ہے. السماواتی منصوب اور الارضی سوری یہاں پر مجرور ہے، سوری یہ جر لکھا ہوا یہاں پر، السماواتی مجرور اور الارضی بھی مجرور. اور اسی طرح سے نصب حالت میں دیکھیں کہ السماواتی ان کے منصوب اور مجرور السماواتی کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن آگے سے جو اس کا حرف عطف ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کا اعراب جو ہے وہ کیا ہے. السماواتی مجرور نظر آ رہا ہے لیکن یہ ہے منصوب، اور الارض جو ہے یہ بھی منصوب، یعنی کہ دونوں کا اعراب ایک جیسا ہونا چاہیے. تو اس میں سے السماواتی والارض یہ بھی مبتدا اور خبر نہیں بن کر آ سکتے، اور السماواتی والارض یہ بھی مبتدا بن کر اور خبر بن کر نہیں آ سکتے. اس میں سے کون سا پارٹ مبتدا اور خبر بن کر آ سکتے ہیں؟ السماوات والارض جو حالت رفع میں ہوگی وہ صرف مبتدا اور خبر بن کر آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھ لیتے ہیں اموالکم و اولادکم فتنتن، یہ اس کی مثال ہے جو بھی میں پیچھے ڈسکس کر کے ہوں. اموالکم مرکب اضافی ہے، یہ آپ پہچان سکتی ہیں آرام سے. اولادکم بھی مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے. اب درمیان میں حرف عطف، یعنی کہ ادھر والا مرکب اور ادھر والا مرکب، اب یہ حرف عطف کی وجہ سے کیا بن گیا؟ مرکب عطفی. اور مرکب عطفی اب یہ مرفوع آپ کو نظر آ رہا ہے، اموالو اور اولادو دونوں پہ آپ کو پیش نظر آئے، ان کے حالت رفع میں دونوں ہیں. تو آپ اس کو آرام سے مبتدا بنا سکتی ہیں. آپ نے اس پہلے مبتدا کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ جملے کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے. تو ہم نے کہا تھا مبتدا وہ پارٹ ہوتا ہے جس سے جملے کی ابتدا ہو، ٹھیک ہے، وہ اسم ہوتا ہے جو جملے کی جس سے ابتدا ہو رہی ہو. تو یہ ہم اس کو پھر مبتدا بنا لیتے ہیں. اور فتنۃ ہمیں نکرہ اسم نظر آ رہا ہے اور ہمیں حالت رفع میں نظر آ رہا ہے، اور ہم نے یہی دو چیزیں دیکھنی ہوتی ہے خبر بنانے کے لیے، تو ہم اس کو پھر خبر بنا لیتے ہیں. یعنی کہ مبتدا حرف جو مرکب عطفی ہے وہ مبتدا بن گیا، اور خبر کیا بن گئی؟ جو نکرہ اسم آ رہا تھا. اور یہ جملہ اسمیہ بن کر اس کا ترجمہ کر لیں گے، تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے. یہ جو ہے کا مفہوم ہم نے لائے ہیں نا، وہ اس وجہ سے لائے ہیں کہ یہ مبتدا اور یہ خبر بن رہی تھی، ٹھیک ہے. تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ سمجھ آ گئی ہوگی. ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں، ہاذا عذب فراتو. اب یہاں پر دیکھیں کہ اس میں اشارہ آ گیا، اور آگے جو ہے وہ اس میں اشارہ ہم نے کہا تھا نا مبتدا بن سکتا ہے، تو اس میں اشارہ کو ہم مبتدا بنا لیتے ہیں. اور عذب فراتن سوری عذب فراتن جو ہے یہ ہمارے پاس مرکب توصیفی آ گیا. تو مرکب توصیفی کو ہم نے خبر بنا لی. ہم نے یہ بھی پڑھا ہوا کہ صرف مرکب اشاری جو ہے وہ خبر نہیں بن سکتی، اس کو نوٹ کر لیں، مرکب اشاری خبر نہیں بن سکتی. اور دوسرے نمبر پہ مرکب جاری جو ہے وہ مبتدا نہیں بن سکتا. باقی جتنے بھی مرکبات پڑے ہیں وہ دونوں سالوں پر فٹ آ سکتے ہیں، مبتدا کی جگہ پر بھی اور خبر کی جگہ پر بھی، ٹھیک ہے.
تو یہاں پر مبتدا جو ہے وہ ہمارے پاس ہو گیا، یعنی کہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا، اور یہ معطوف علیہ بن گیا جملہ اسمیہ. اور اس طرف بھی ہمارے پاس جملہ اسمیہ آ رہا ہے، حاضہ اس میں اشارہ، اور ملفن اجاج جو ہے یہ مرکب توصیفی، اور یہ خبر بن گیا، اور جملہ اسمیہ ہو کر یہ معطوف بن گیا. یعنی کہ اگر اس طرف جملہ اسمیہ آ رہا تھا معطوف علیہ کی جگہ پر، تو معطوف بھی جملہ اسمیہ کا ہونا ضروری تھا. تو پھر یہاں پر یہ دونوں مل